أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبؤ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم. بارک اللہ فیک. اس پرسوز تلاوت کلام پاک کے بعد اس محفل کا آغاز ہوا چاہتا ہے. میں سب سے پہلے اس محفل کے صدر مولانا محترم عالی جناب ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور پھر اس محفل کے مہمان خصوصی الومنی ایسوسیشن دارالسلام عمر آباد کے جنرل سیکریٹری مولانا عبدالشکور صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین اما بعد. قابل قدر
صدر محترم، مہمان خصوصی، معزز علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، یہاں آنے والے تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ آج کی یہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، ایک خاص محفل ہے اور کسی خاص مناسبت سے سجائی گئی ہے۔ یہ محفل دراصل ان نوجوان طلباء کے اعزاز میں رکھی گئی ہے جنہوں نے اپنی فرصت کے ایام کو غنیمت جانا مشغولیت سے پہلے۔ یہ وہ طلباء جو ہمارے اس فنار کے منعقد کیے گئے پروگرام میں شریک رہے، جو 13-14 روزہ پروگرام رہا جس کو ہم دورہ سیفیہ کہتے ہیں، سمر اسلامک کورس، اس میں شریک رہا، اور پھر ان طلباء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے استفادہ کیا اور سیرت طیبہ کا علم حاصل کیا۔ معزز حاضرین، آج مجھے کچھ استقبالیہ کلمات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں، تو میں اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے جس موضوع کو منتخب کرنے جا رہا ہوں وہ ہے دین علم۔ جہاں تک علم حاصل کرنے کی بات ہے، وہ اس کی اہمیت، اس کی ضرورت کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اسی لیے الحمدللہ پچھلے ایام کے مقابلے میں، پچھلے سالوں کے مقابلے میں آج کل مسلمانوں کے اندر دینی تعلیم حاصل کرنے کا شوق، جذبہ پیدا ہوا ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے کی، علم حاصل کرنے کی بیداری پیدا ہو چکی ہے، الحمدللہ علم حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن جہاں تک دینی علم کی بات ہے تو اس سلسلے میں ابھی تک مسلمان کوتا ہے۔ بہت سارے علماء دین اور دنیا میں تفریق پیدا کر کے دینی علم سے بالکل بیزارگی محسوس کرتے ہیں، اور عوام کا ذہن بھی اس طرح بنا دیا ہے کہ دینی علم بس اس چیز کا نام ہے، جو اس کو حاصل کرے وہ مؤذن یا امام بن جائے، اور دنیاوی علم اس کا نام ہے جو حاصل کرے وہ ڈاکٹر، انجینئر بن جائے اور پھر فلاں فلاں ہو جائے۔ لیکن جہاں تک اسلامی شریعت کی بات ہے تو یہاں پر ہم اس فرق کو اتنا صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ جہاں تک دین کے علم، میں دنیاوی علم کی بات نہیں کروں گا جیسا کچھ علماء تفریق کرتے ہیں، میں بات کر رہا ہوں اس علم کی جس علم کے ذریعے انسان اپنی دنیا اور اپنی آخرت بنا سکتا ہے، بچا سکتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس علم کی جس سے انسان حلال حرام میں تفریق کر سکتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں اس علم کی جس سے انسان دنیا ہی میں نہیں بلکہ آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ علم ہے رب العالمین یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دینی علم۔ آج بہت سارے مسلمان اس علم سے دور بھاگ رہے ہیں، اور غیر شعوری طور پر وہ چونکہ ان کا ذہن کافی ماڈرن ہو گیا ہے، کافی تجدد پسند ہو گیا ہے یا جدت پسند ہو گیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، فلاں بنے، فلاں بنے۔ ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جہاں آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے وہاں آپ کا بچہ ایک صحیح مسلمان بنے۔ ہم چاہتے ہیں جہاں آپ کا بچہ ایک انجینئر بنے وہیں ایک سچا مسلمان بنے۔ جہاں آپ کا بچہ فلاں فلاں بنے، چاہے وہ دنیا کی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لیں، وہیں ایک اچھا اور سچا مسلمان بنے، تاکہ وہ اپنی آخرت بھی بچا سکے اور دوسروں کی آخرت کی وہ فکر کر سکے اور دوسروں تک دین اسلام پہنچا سکے۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس طرح کے پروگراموں کا انتخاب کیا ہے۔ اس طرح کے ہم پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے مرکز فنار والوں کو اور اس پروگرام کو ترتیب دینے والوں کو، منعقد کرنے والوں کو۔ معزز بھائیوں، علامہ اقبال نے اس علم کو، جس علم سے کہ اخروی فائدہ نہ ہو، جس علم سے انسان کی اپنی تہذیب برباد ہوتی ہو، جس علم سے انسان جیتے ہوئے مردہ کہلاتا ہو، اس علم کو انہوں نے کہا کہ وہ موت ہے، زہر ہے۔ یہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں۔ اور یہی علم ہم آج اپنے طلباء کو دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ آج ہمارے طلباء، ہمارے بچے، ہماری نسل، ہماری قوم، بلکہ ہمارا مستقبل، ہمارا فیوچر جو کہ ان بچوں میں، معصوم بچوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ ہم غیر شعوری طور پر برباد کر رہے ہیں۔ آج ایسے ایسے اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کا ایڈمیشن کرواتے ہیں جہاں ہمارے بچے دین سے تو کیا بلکہ اپنے تہذیب سے بھی عاری ہو جا رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہتے ہیں میرے بھائیوں، میں بات کو مختصر کرنا چاہوں گا کہ ہم چاہتے ہیں آپ کا بچہ جو کچھ بنے، لیکن فکر اس بات کی کریں کہ کیا وہ مسلمان بھی بن رہا ہے کہ نہیں، کیا وہ دیندار بن رہا ہے کہ نہیں، کیا ایسا مسلمان بن رہا ہے کہ اس کو دیکھ کر یہود بھی شرما جائیں۔ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرکیف میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان خدمات کو قبول فرمائے اور
ان بچوں کو ہی نہیں بلکہ ہمارے اپنے مستقبل کی حفاظت فرمائے۔ تو میں جو طلباء نے ہمارے اس کورس میں شرکت کی تھی ان میں سے کچھ طلباء اپنا علمی مظاہرہ کریں گے۔ آپ دیکھیں طلباء کے اندر ان نوجوانوں کو اگر تیار کیا جائے، ان کی تربیت کی جائے تو یہ نوجوان کیا سے کیا بن سکتے ہیں، آپ اس کا مظاہرہ کریں گے۔ میں تقاریر کا سلسلہ، طلباء کی تقاریر کا سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا عزیزم احمد نصر کو، جو کہ بہار کے رہنے والے ہیں۔ میں دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور علم دین کی اہمیت اور ضرورت پر گفتگو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، معزز مہمانان خصوصی اور میرے بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے علم دین کی اہمیت و ضرورت۔ علم دین کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی تعلیم اور قرآن کی سب سے پہلی آیت جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل فرمائی وہ اسی علم سے متعلق تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، تو پڑھتا رہ، تیرا بڑا کرم والا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ سورہ علق۔ قبر میں مومن سے علم کے بارے میں سوال ہوگا، وما یدریک، تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئی؟ فیقول، تو وہ آدمی کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ اور کافر، منافق اور فاسق و فاجر اپنے بے علمی اور جہالت کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے لا ادری، مجھے نہیں معلوم، کنت اقول ما یقول الناس، جو لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا۔ تو فرشتے کہیں گے لا دریت ولا تلیت، نہ تو تم نے جاننے کی کوشش کی نہ تو قرآن پڑھا۔ علم کی ضد جہالت ہے جو ایک بہت ہی بری چیز ہے۔ علم نور ہے تو جہالت ظلمت اور اندھیرا ہے، ہر قسم کی برائیوں کی جڑ ہے، معاشرہ کا کینسر ہے۔ جاہل کا اس دنیا میں کوئی قیمت نہیں، اگر وہ زندہ بھی ہے تو لوگوں کے نزدیک مردہ ہے، لیکن علم والا اپنے مرنے کے بعد بھی گویا وہ زندہ ہے۔ علم اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے اور اس کا حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت علم سے مالا مال ہونا ہے، جس کا نتیجہ قرب الہی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے، جو کہ ہر انسان کا حقیقی مقصد ہے۔ خود صحیح عمل صحیح علم کا تقاضا کرتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ آخرت میں اور دنیا میں بھی کامیابی کا اصل علم ہی ہے۔ علم کی زیادتی انسان کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم زیادتی کی دعا سکھائی، فرمایا وقل رب زدنی علما، آپ یہ دعا کیجئے کہ پروردگار میرا علم بڑھا۔ کیا آپ جانتے ہیں جس علم کی یہ فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ کون سا علم ہے؟ وہ علم دین کا علم ہے، حلال و حرام جاننے کا علم ہے، قرآن و حدیث کا علم ہے، اللہ کی ذات، اس کی صفات کا علم ہے، اس کا احترام کیسے کیا جائے، اس کی عبادت کیسے کی جائے، وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے، اس کو جاننے کا علم ہے۔ یہ وہ علم ہے جو ہم یہاں سیکھ رہے تھے۔ محترم سامعین، ہر وہ علم جو ایک مسلمان کے لیے نہ دنیاوی اعتبار سے مفید اور کارآمد ہو نہ اخروی اعتبار سے، ایسا علم حاصل کرنا بیکار اور عبث ہے، بلکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسے اجتناب اور پرہیز ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، اے اللہ میں غیر نفع بخش علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ینفع، اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم کی طلب کرو، غیر نفع بخش علم سے اللہ کی پناہ مانگو۔ محترم سامعین،
لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہو گئے ہیں. دنیا پرستی اب غالب آ گئی ہے. بدعت و خرافات، شرکیات اور آبا پرستی، کافروں کی مشابہت سے اکثر لوگ اصلی دین کو بھولا چکے ہیں. اسی لیے اسلام نے اس علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فرضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کارآمد ہوتا ہے اور جہالت کے ساتھ بہت سا علم عمل بے فائدہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. دیکھا آپ نے علم دین کی کس قدر اہمیت ہے اور اس کی کس قدر ضرورت ہے، لیکن لوگ اس اہمیت سے کس قدر غافل ہیں. جس شاعر نے بھی کہا ہو، مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، غالباً اکبر کا شعر ہے یا علامہ اقبال کا ہے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی. آج یقیناً ہمارے بچے، خاص طور پر میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جہاں پر ہم رہتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، جہاں بڑی بڑی ڈگریاں اپنے پاس رکھتے ہیں، اگر دین کے بارے میں ایک چھوٹا سا سوال کر دیا جائے وہ جواب نہیں دے پاتے، بلکہ ہم سے کبھی کبھی ایسے سوالات پوچھتے ہیں آپ یقین نہیں کریں گے. پوچھتے ہیں کہ مولانا ہم نے بارہا سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے، کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہے؟ پھر یہ وہ طلبہ ہوتے ہیں جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں. یہ بتائیں یہ زندگی ہے یا موت ہے؟ اسی لیے اس وقت شاعر نے کہا پتہ نہیں کتنے سال پہلے کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا. فرعون اگر ایک کالج کھول دیتا تو بچے ویسے زندہ جیتے جی مر جاتے جس طرح آج مر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عزیزم کی ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. معزز حاضرین، دوسرے عزیز مقرر ہیں ہمارے سلمان بشیر عبد المجید. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. محترم صدر جلسہ، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج اس مبارک شام میں میری تقریر کا عنوان ہے دعوت دین کیوں ضروری ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم قدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. محترم حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن اور انسانوں کا وجود کا مقصد ایک ہی ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت اور صرف عبادت. اس کے سوا ان کے وجود کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. محترم حضرات، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم سارے انسانوں سے عہد لیا اور ایک مضبوط ایگریمنٹ بھی کیا کہ ہمیشہ ہر وقت ہر لمحہ وہ اس کی عبادت کریں گے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو، اچھے حال میں ہو یا برے حال میں ہو، سوتے ہو یا جاگتے ہو، مسجد میں ہو یا مسجد سے فارغ ہو، پڑھے ہوئے ہو یا جاہل ہو، عورت ہو یا مرد. محترم حضرات، اس ایگریمنٹ میں صرف ایک بات کا ذکر کیا گیا ہے، الستُ بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اے اللہ، تو چاہے گا وہی ہوگا اور تیری زندگی، تیری مرضی ہماری زندگی ہے. محترم حضرات، اس ایگریمنٹ میں شرط بھی ایک ہے، مقصد بھی ایک ہے، عہد و پیمان بھی ایک طرف رب کی ذات ہے اور دوسری طرف ہم سارے انسان. ہر حال میں اس ایگریمنٹ کو پورا کرنا ہے اور ہمیں سب مل جل کر اس ایگریمنٹ کو پورا کرنا ہے، کیونکہ ہم نے اس ایگریمنٹ پر ایک ساتھ سائن کیا ہے اور ایک زبان ہو کر عہد کیا ہے. محترم حضرات، چونکہ انسان کمزور ہے اور اس کے وسائل محدود ہیں، اللہ رب العالمین نے خود اس کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا. جاؤ میرے بندو، کام پر لگ جاؤ، تمہیں یاد دلانے کے لیے میں نبیوں کو بھیجوں گا اور کتابوں کو اتاروں گا. بس تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پر عمل کرو اور دوسروں کو بھی اس کے مطابق دعوت دیتے رہو.
یاد دہانی کرواتے رہو. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم جب سے تم نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے اس وقت سے لے کر فیصلے کے دن تک اگر انسان اپنے مقصد کو یاد نہیں رکھا تو یقیناً وہ بڑی بری طرح سے نقصان اٹھائے گا, تو وہ برباد ہو جائے گا. اگر وہ بچنا چاہے تو اس کے اندر 4 صفتوں کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے وہ یہ مانے کہ اس ایگریمنٹ پہ اس نے سائن کیا ہے. دوسرا اس کو اس ایگریمنٹ کے مطابق عمل کرنا ہوگا. تیسرا تاکہ اس ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہوئے کوئی اس کا ممبر کمزور نہ پڑ جائے اسے یاد دہانی کرواتے رہنا پڑے گا. محترم, اور چوتھا کہ اس ایگریمنٹ کو پورا کرتے ہوئے اگر کوئی تکلیف یا پریشانی آئے تو اسے بھاگنے کی تو چھوڑ کر اسے بھاگنا مت. ہو سکتا ہے تم اسے چھوڑ کے بھاگ سکو لیکن تم اس پر ڈٹے رہنا اور صبر کی تلقین کرتے رہنا. محترم حضرات, ان 4 صفاتوں پر عمل کرے بغیر ہمارا مقصد پورا نہیں ہو سکتا, اور اگر ہمارا مقصد پورا نہ ہوا تو ہم اپنے اگریمنٹ کو پورا کرنے میں ناکام ہو جائیں گے. اگر ہم نے اس اگریمنٹ کو بیچ راستے میں چھوڑ دیا یا توڑ دیا تو ہمیں دنیا و آخرت دونوں جگہ رسوائی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اگر ہم نے اس اگریمنٹ کو پورا کر دیا تو ہم سے بڑا خوش قسمت کوئی نہیں, کیونکہ فیصلے کے دن صرف 2 قسم کے فیصلے ہوں گے, اما فی الجنہ و اما فی السعیر. کامیاب ہونے والوں کو جنت اور ناکام ہونے والوں کو جہنم. محترم حضرات, اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,80,000 پیغمبر بھیجے. سب نے تن من دھن کی بازی لگا دی اور اس کام کے لیے ساری زندگی وقف کر دی. کسی کو تلوار سے کاٹا گیا, کسی کو آری سے چیرا گیا, کسی کو پتھر سے مارا گیا, کسی کو آگ میں جلایا گیا, کسی کو اپنے پیارے وطن سے نکالا گیا. اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے مقصد کو ذرا برابر بھی نہیں چھوڑا. دعوت دعوت دعوت, اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی کوشش کرتے رہے. خوش نصیب ہے وہ جو اس کوشش میں کامیاب ہو گیا اور اپنے آپ کو نبیوں کے صف میں شامل کر لیا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے ذریعے بھی ایک آدمی بھی صحیح راستے میں آ گیا تو وہ سرخ اونٹ اور دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. اگر ایسا نہیں ہوا تو وہ خود برباد ہوگا اور دوسروں کو بھی برباد ہوتے دیکھے گا. اس کا گھر بھی جلے گا اور دوسروں کا گھر بھی جلے گا. وہ جہنم میں جائے گا اور دوسروں کو بھی جہنم میں لے کر جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس اگریمنٹ کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں کامیاب فرما کر جنت نصیب فرمائے اور ہمیں جہنم سے بچا کر, ہمیں ناکام ہونے سے بچا کر جہنم سے بچائے. وآخر دعوانا الحمد رب العالمین. نہیں تیرا نشے من قصری سلطانی کی گنبد پر, نہیں تیرا نشے من قصری سلطانی کی گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں میں. ماشاءاللہ, بارک اللہ فیک. دیکھا آپ نے ہمارے اس شعلہ بیان مقرر کو, اللہ ان کی صلاحیتوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے استعمال کر لیں. معزز حاضرین, اور بھی کافی مقرر ہمارے پاس ہیں. وقت کافی تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے. میں دعوت دے رہا ہوں انگریزی زبان میں تقریر کرنے کے لیے عزیزم خالد عمر کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین, اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Respected Master of Conduct, respected Chief Guest, respected elders in the audience, and my dear brothers, I welcome you all to Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meaning, may the peace, mercy and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala be on all of you. The topic of my talk is the concept of Tawheed in Islam. In the beginning of my speech, I quoted Surah Al-Ikhlas, Surah number 112, ayah number 124 from the Noble Quran, where Allah says, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, say He is Allah the One.
Allahu Samad, Allah the Eternal, the Absolute. Lam yalid wa lam yulad, he begets not, nor is he begotten. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, and there is none like unto him. This four-line definition is the test for all those who claim divinity. Anyone who passes this test can be worshipped, but the test is so stringent that none but Allah can pass through it. Islam refutes in the concept of pantheism and anthropomorphism. Islam does not believe in the principle Allah is all and all is Allah, which means Allah is the sun, the moon, the tree. This is the belief of some non-Muslims even today. Also, Islam does not believe that Allah take the form of human being to understand the shortcoming of people. Also, for we Muslims, our instruction manual is the Holy Quran, and Allah chooses messenger among men to give a practical usage of instruction. Allah says in Surah Al-Imran, Surah number 3, ayah number 31, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Say, O Prophet, if you love Allah, Allah will love you and forgive you your sins. Allah is forgiving, most merciful. It is the most common knowledge that Tawheed is the basis of religion of Islam. Tawheed literally means to believe in one true God. It comes from the root word wahadatun or ahadun, which means to unite. Tawheed can be divided into three categories. The first part of Tawheed is Tawheed al-Rububiyyah, means maintaining the unity of Lordship. This demands from us to have complete faith that He has created everything out of nothing, and Allah is the creator, sustainer, originator of the complete universe and all that is between it. As Allah said in Surah Al-Fatiha, Surah number 1, Ayat number 1. The second part of Tawheed is Tawheed al-Asma Sifat, means maintaining the unity of Allah's names and attributes according to Al-Quran and Sunnah. No woman can be preferred by His names and attributes in the definite form. For example, no one can be named as Ar-Rahman, Ar-Rahim or Al-Wahhab. It should always be preceded by Abdul or Abdurrahman, Abdurrahim or Abdul Wahhab, which means slave of Rahman, Rahim or Wahhab. The third and the last part of Tawheed is Tawheed al-Ibadah, which means maintaining the unity of worship. This means that Allah subhanahu wa ta'ala alone deserves to be worshipped and He alone benefits man for his worship. I would like to end my talk by quoting an ayah of Surah Al-Ikhlas, Surah number 112, ayah number 1 from the Noble Quran, where Allah says, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, say He is Allah the One. وَآخِرُهُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. بارک اللہ فیک. جتنا انہوں نے انگریزی میں کہا میں اس کا شکریہ انگریزی میں ادا نہیں کر پاؤں گا. اردو ہی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کو قبول کریں اور اللہ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے. آپ لوگوں نے تو سمجھ گیا ہوگا, مجھے قل هو اللہ احد اور کچھ آیتوں سے لگ رہا تھا کہ یہ توحید کے بارے میں بول رہے تھے, اور شاید توحید کی قسمیں بھی انہوں نے گنوائی کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں. اللہ ہمیں موحد بنائے. ایک اور تقریر تھی ہمارے پاس سیرت النبی کے تعلق سے, لیکن مجھے وہ طالب علم نظر نہیں آ رہے ہیں, شاید وہ حاضر نہیں ہوئے ہیں, جن کا عنوان تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین. شاید اس ٹاپک پر انشاءاللہ صدر محترم کچھ روشنی ڈالیں گے. تو میں ایک اور طالب علم کو دعوت دینے جا رہا ہوں. یہ طالب علم ہیں پاکستان کے, لیکن یہ ہیں بلوچی. تعجب کریں گے آپ, ان کی زبان اردو نہیں ہے, لیکن یہ برابر ہمارے کورس میں شریک تھے. ویسے کافی ذہین ہیں, تو ان کا بھی کافی شوق تھا کہ میں بھی تقریر کروں گا. تو انہوں نے علم دین کی اہمیت و ضرورت پر انہوں نے بھی اس تقریر کو یاد کیا اور کافی محنت کی. تو ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کا دل ٹوٹے یا ان کو تکلیف پہنچے. ہم چاہتے ہیں ان کی ہمت افزائی کرنا چاہتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور علم دین کی اہمیت و ضرورت پر تقریر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. صدر محترم, دیگر علماء کرام اور معزز سامعین, ہر علم کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے صرف یہ بات کافی ہے کہ اسلام کی سب سے پہلی تعلیم اور قرآن کی سب سے پہلی آیت جو اللہ نے اپنی نبی پر نازل فرمائی, اور وہ اسی علم سے متعلق تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے,
اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لو تڑے سے پیدا کیا. تو پڑھتا رہ، تیرا رب بڑا کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. قبر میں مؤمن سے علم کے بارے میں سوال ہوگا. وما يدريك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. تمہیں یہ ساری باتیں کیسے معلوم ہوئے؟ وہ آدمی کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی. اور کافر منافق اپنی بے علمی اور جہالت کا اعتراف کریں گے اور کہیں گے لا ادری كنت اقول ما يقول الناس. مجھے نہیں معلوم، جو لوگ کہتے تھے وہی میں بھی کہتا تھا. فرشتہ کہیں گے لا دریت ولا تلیت. تم نے نہ تو جاننے کی کوشش کی اور نہ قرآن پڑھا. علم کی ضد جہالت ہے جو ایک بہت ہی بری چیز ہے. علم نور ہے تو جہالت ظلمت اور اندھیرا ہے. ہر قسم کی برائیوں کی جڑ ہے، معاشرہ کا کینسر ہے. جاہل کی اس دنیا میں کوئی قیمت نہیں. اگر وہ زندہ بھی ہے تو لوگوں کی نزدیک مردہ ہے، لیکن علم والا اپنے مرنے کے بعد بھی گویا وہ زندہ ہے. علم اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے. اس کا حاصل کرنا اللہ کی صفت علم سے مالا مال ہونا ہے، جس کا نتیجہ قرب الہی ہے اور آخرت کی کامیابی ہے، جو کہ ہر انسان کا حقیقی مقصد خود صحیح عمل صحیح علم کا تقاضا کرتا ہے. لہذا معلوم ہوا کہ آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی کامیابی اصل علم ہی ہے. علم کی زیادتی آدمی کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. اسی لیے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادتی علم دعا سکھائی اور فرمایا وقل ربی زدنی علما. یہ دعا کیجئے کہ پروردگار میرا علم بڑھا. یہ دعا کیجئے کہ پروردگار میرا علم بڑھا. کیا آپ جانتے ہیں کہ جس علم کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ کون سے علم ہے؟ وہ علم دین کے علم ہے، حلال و حرام جاننے کے علم ہے، قرآن و حدیث کے علم ہے، اللہ کی ذات اس کی صفات کے علم ہے، اس کا احترام کیسے کیا جائے اور اس کی عبادت کیسے کی جائے اس کو جاننے کے علم ہے. وہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے اور کس چیز سے ناراض ہوتا ہے اس کو جاننے کے علم ہے. یہ وہی علم ہے جو ہم یہاں سیکھ رہے تھے. محترم سامعین، ہر وہ علم جو مسلمان کے لیے نہ دنیاوی اعتبار سے مفید اور کارآمد ہو نہ اخروی اعتبار سے، ایسے علم حاصل کرنا بیکار اور عبث ہے، بلکہ مسلمان ہونے کے ناطے اسے اجتناب اور پرہیز ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع. اے اللہ میں تجھ سے غیر نفع بخش علم تیری پناہ چاہتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علما نافعا وتعوذ باللہ من علم لا ینفع. اے اللہ تعالیٰ نفع بخش علم طلب کرو، غیر نفع بخش علم سے اللہ کی پناہ مانگو. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہو گئے ہیں. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہو گئے ہیں. لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بہت دور ہو گئے. دنیا برستی غالب آ گئی ہے اور بدعات و خرافات شرکیات ابائے برستی کافروں کے مشابہت سے اکثر لوگ اصلی دین کو بلا چکے ہیں. اس لیے اسلام نے اس علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضہ علی کل مسلم. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کے ساتھ تھوڑا سا عمل بھی کارآمد ہوتا ہے اور جہالت کے ساتھ بہت سے عمل بے فائدے ہیں. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. دیکھا آپ لوگوں نے کہ انسان اگر کچھ کرنا چاہے تو ہر حد کو وہ پار کر سکتا ہے. جیسے آج کل ہمارے سامنے بہت سارے دیواریں کھڑی ہوئی ہیں، زبان کی دیواریں، نفرتوں کی دیواریں، مسالک کے اختلافات کی دیواریں، بہت ساری دیواریں ہمارے سامنے کھڑی ہیں. اگر انسان چاہے تو یہ ساری دیواروں کو پاٹ سکتا ہے اگر وہ کچھ کرنا چاہے. معزز حاضرین، اب ایک ایسا پروگرام آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں جس کا تعلق سلمان بشیر عبد المجید کی تقریر سے تھا. دعوت دین. دعوت دین یہ بہت ہی اہم موضوع ہے.
اس ٹاپک پر جتنا بھی بولا جائے، بلکہ پروگرام اس ٹاپک پر رکھے جائیں تو میرے خیال میں کوئی غلطی یا کوئی کمی نہ ہوگی، کوئی زیادتی نہ ہوگی۔ دعوت کے سلسلے میں بس ایک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم برابر امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرتے رہو گے۔ جس وقت تم یہ کام چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا لَيُسَلِّطَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ شِرَارَكُمْ ثُمَّ يَدْعُو خِيَارُكُمْ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ تم پر بدماشوں کو، اوباشوں کو مسلط کر دے گا، پھر تمہارے اچھے بڑے بزرگ دعا کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ آج دیکھ رہے ہیں ہم امت مسلمہ عالمی پیمانے پر جن مسائل سے دوچار ہے، جن پریشانیوں سے دوچار ہے، ان سارے مسائل کا حل، سارے مشکلات کا حل دعوت دین کے اندر ہے۔ تو جو پروگرام ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اسی دعوت کے سلسلے میں کہ کتنے ایسے نان مسلم، بے حساب ایسے نان مسلم آج بھی ہمارے درمیان رہتے ہیں جو اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، حق کی تلاش میں ہیں، ہدایت طلب کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، یا تو ہم پیش نہیں کرنا چاہتے ہیں یا پیش کرنا ہم جانتے نہیں ہیں۔ تو آئیے اسی قسم کا ایک ایسا نوجوان جس کو اسلام کی تڑپ ہے، دیکھیں آپ قصہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ تو میں اس چھوٹے سے ڈرامے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں منور اور ان کے ساتھیوں کو۔ پروگرام شروع ہوتا ہے۔ کیا کروں ابھی مجھے اسلام کے بارے میں اور جانکاری کرنا ہے۔ ہاں، میرا کفیل مسلمان ہے، چلو اس کے پاس جا کے میں کوئی کتاب یا کیسٹ یا وہ کیا سی ڈی لے لیتا ہوں۔ چلو جائیں گے، چلو۔ أهلا يا شيخ. أهلا بك يا محمد. لماذا لا تحيي علي تحية الإسلام؟ تحية الإسلام؟ وما هي تحية الإسلام؟ تحية الإسلام هي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أجملها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا أرد عليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ومن علم ذلك الكلام الجميل؟ يقول عليه الصلاة والسلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. صدق رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم يا كمال، في شيء؟ سلام شيخ. سلام. ايش فيك؟ تقول لشيخنا سيك؟ لا يا شيخ. اسكت يا كباب. سنو يا شيخ. اسكت، أنت سيك، أنت كباب، أنت شاورما. هذا سنو يا شيخ. بعد سيك؟ لا يا محمد، أصلا هو ما يعرف حرف الشين، خليه يتكلم. اوه ما يعرف حرف الشين. نعم يا كمال، تبي شيء؟ شيخ أنا أبي كتاب أحسن معلوم إسلام. ما شاء الله زين. تبي تعرف الإسلام؟ إيه والله ممتاز. خلاص إن شاء الله أنا بكرة بجيب لك كتاب، بل بجيب لك كرتون كامل وسيدي وأشرطة. خلاص توكل على الله. أوكي. چلو ابھی دے دیں گے، ابھی مجھے اسلام کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ چلو اتنے دن ہو گئے ابھی تک تو انہوں نے سی ڈی نہیں دی، کتاب نہیں دی۔ ابھی میں کیسے جانکاری کروں گا اسلام کے بارے میں، کیسے جانکاری کروں گا؟ ارے یار ایک مہینہ ہو گیا ابھی تک کتاب نہیں دی۔ چلو اس بار لا لیا ہوگا، چلو کفیل کے پاس جاتے۔ ایک ماہ بعد کفیل سے ملاقات ہوتی ہے۔ سلام شیخ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أنا أبي كتاب أحسن معلوم إسلام. أوه سد، أنا نسيت يا أخي. خلاص أنا بكرة بجيب لك، لازم بجيب لك، لا تحزن ها، بكرة لازم بجيب لك. خلاص توكل على الله. نعم شيخ، چلو اس بار دے دے گا۔ اتنے دن ہو گئے ابھی تک نہیں دیا، میں کیا کروں؟ بھگوان مجھے سیدھے راستہ بتا، مجھے اسلام کے بارے میں جانکاری کرنا ہے۔ بھگوان میں کیسے جانکاری کروں گا؟ چلو پھر کفیل کے پاس جاتے ہیں۔
ایک اور ماہ بعد کفیل سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ سلام شیخ. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا أبي كتاب. شنو أي كتاب؟ شيخ أنا أبي كتاب عشان معلوم إسلام. أوه الحين ذكرت، والله كنت نسيف، أنا آسف سوري. خلاص أنا بكرة لازم بجيب لك وما يهمك، خلاص توكل على الله. شيخ حدث. ايش صار؟ شيخ كمار شيخ كان يؤبى شارع تعمته السيارة فمات. أوه لا لا والله كمار ما يموت، أنا منعته، كان يريد يعرف الإسلام. يا أخي ما جبت له سيدي ولا شريط ولا كتب، أنا المجرم أنا المجرم أنا المجرم. اچانک چند دنوں کے بعد محترم بھائیو، تنہا کفیل اس میں قصوروار نہیں ہے بلکہ پوری قوم اس مرض کا شکار ہے۔ کفیل تو بس اس مردہ قوم کی ایک زندہ مثال ہے جو دعوتی ذمہ داریوں کے معاملے میں افلاس کا شکار ہو چکی ہے۔ دوسروں تک دعوت پہنچانے سے تو غافل ہے ہی، بلکہ جو حق یا اسلام کی تلاش میں خود آگے بڑھ کر ہدایت طلب کرے اس کو اسلام کی دعوت دینے کا موقع بھی ضائع کر رہی ہے۔ کیا اب بھی ہم نہیں جاگیں گے؟ کب تک غفلت کی نیند سوتے رہیں گے؟ کب تک اپنے طرز عمل سے اپنی سستی سے لوگوں کو اسلام سے دور رکھیں گے؟ کب تک؟ آخر کب تک؟ جزاکم اللہ خیرہ۔ شاید اس چھوٹے سے پروگرام سے یقیناً ہم بیدار ہو سکتے ہیں اگر ہم بیدار ہونا چاہیں۔ یہ ایک کمار نہیں میرے بھائیوں، جیسا کہ آپ نے سنا، ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہدایت طلب کر رہے ہیں۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بیدار ہوں، اور ہماری جو یہ ذمہ داری ہے، فرد منصبی جس کو کہا جاتا ہے، سب سے بڑی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کو نبھانے کی ہم کوشش کریں۔ تو یہاں پر طلباء کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے۔ میں یہاں پر ہمارے درمیان اچانک میری نظر پڑ رہی ہے اس فنار کے اہم ذمہ دار، بلکہ شعبہ معہد تأہیل و تعلیم کے مشرف علی جناب فضیلت الشیخ موسیٰ صاحب، میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ علی جناب موسیٰ صاحب سے درخواست ہے میری کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور پھر اس کے بعد میں مولانا عبدالشکور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم علماء کرام، معزز طلباء، حاضرین اور معزز خواتین، استقبالیہ کلمات میں مولوی عبدالعفو صاحب سے آپ نے سنا کہ یہ ایک مختصر مدتی دورہ تھا، ایک کورس تھا، 13 روزہ یہ دورہ تھا جس میں سیرت کے موضوع کو شامل کیا گیا تھا۔ الحمدللہ وہ طلباء قابل مبارکباد ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے توفیق دی
اور اس مبارک ماہ میں روزے کی حالت میں وہ یہاں آتے رہے اور اچھے اساتذہ سے انہوں نے دینی تعلیم کو حاصل کیا، سیرت کے موضوع کو پڑھا، سنا، اس کو جانا، اس کو سیکھا، اور اسی طرح ان کے والدین بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اپنے اولاد کو دینی تعلیم کے غرض سے یہاں پر روانہ کیا۔ تو الغرض ہم نے دیکھا کہ اس مختصر مدت میں طلباء نے کس طرح اپنی علمی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ابھی تقریریں مختلف عنوان پر بھی ڈرامہ پیش کیا گیا اور علم کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا، دعوت دین کا جو اہم فریضہ ہے اس کو بتایا گیا۔ تو الحمدللہ منتظمین، اساتذہ، طلباء سارے کے سارے قابل مبارکباد ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ مجھ سے مولوی عبدالعفو صاحب نے کل کہا کہ عشرہ اخیر کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں، تو میں نے حمد و صلوات کے بعد سورہ احزاب کی آیت کریمہ تلاوت کی، اس کو پڑھا، جس میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آئیڈیل ہے۔ یہ کن لوگوں کے لیے ہیں؟ نہ کافروں کے لیے، نہ مشرکوں کے لیے، نہ فاسقوں کے لیے، نہ فاجروں کے لیے، نہ غلط راہ پر چلنے والوں کے لیے، بلکہ ان لوگوں کے لیے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان و یقین رکھتا ہے، اللہ اور یوم آخرت کا امیدوار ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، آخرت کے دن سے ڈرتا ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہترین نمونہ ہے، اور جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہے۔ میں عزیز طلباء سے کہوں گا کہ انہوں نے سیرت کے موضوع کو پڑھا، سیرت کی بہت ساری معلومات کو انہوں نے حاصل کیا۔ کیا ان کا مقصد، ان کی غرض و غایت صرف یہ تھی کہ ہم دینی اور اسلامی معلومات کو حاصل کریں، ہماری معلومات میں اضافہ ہو، اور کہیں مسابقہ ہو یا کمپٹیشن ہو، کہیں سیرت کے متعلق کوئی سوال ہو تو ہم فوراً اس کا جواب دیں؟ یا اس کی غرض و غایت یہ ہے؟ صرف طلباء ہی نہیں، سارے اس سے مقصود ہیں۔ میرا خطاب تمام سے کہ اس کی غرض و غایت، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، جو افعال ہیں، جو احوال ہیں، ان کی اقتداء کی جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ان باتوں کو اپنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اور جن باتوں سے آپ نے منع کیا، روکا، جو منہیات ہیں، ان سے باز آئیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول جو تمہیں دے اس کو لے لو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جن چیزوں سے روکیں، منع کریں، ان سے رک جاؤ۔ تو غرض سیرت کو حاصل کرنے کا جو اہم مقصد ہونا چاہیے وہ یہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا جائے، آپ کی جو رہنمائی ہے اس رہنمائی کو ہم مشعل راہ بنائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رمضان کے متعلق بھی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کے متعلق کیا رویہ ہے، آپ کا کیا سلوک ہے، آپ کا کیا طریقہ ہے، آپ نے رمضان کو کس طرح گزارنے کا حکم دیا ہے، ان تمام باتوں کو ہم ہمارے پیش نظر رکھیں۔ اور خاص طور پر آخری عشرہ جس میں ہم انشاءاللہ کل رات سے ہم داخل ہو جائیں گے، جو عشرہ یا آخری دہا جو خیرات سے، برکات سے بھرا ہوا ہے، جس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، اس کی خصوصیتیں ہیں، تو اس آخری عشرے کے اجر و ثواب کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اس خصوصیات میں سے یہ بھی آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے جو ابتدائی 20 ایام ہوتے، 20 دن ہوتے، اس میں آپ نماز پڑھتے،
آپ روزہ رکھتے، قیام کا اہتمام کرتے، آپ آرام بھی فرماتے، لیکن جب آخری عشرہ داخل ہوتا تو شد مئزرہ، آپ کمر بستہ ہو جاتے، آپ عورتوں سے دور ہو جاتے. یہ کنایہ ہے. آپ اپنے آپ کو فارغ کر لیتے اللہ کی عبادت کے لیے، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، اور طاعت اور نیک کاموں میں زیادتی اپنانے کے لیے. تو آخری عشرہ جب آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہوتا. صحیحین کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی سے مروی ہے. آپ فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ آتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شد مئزرہ، آپ عورتوں سے الگ ہو جاتے، یا آپ عبادت کے لیے فارغ ہو جاتے، آپ جد و جہد کرتے، کمر بستہ ہو جاتے. وَأَحْيَا لَيْلَةً، آپ اپنے رات یعنی شب بیداری کرتے، رات کو جاگتے. کن چیزوں میں آپ جاگتے؟ نماز میں، تلاوت قرآن کے ذریعے آپ رات بیدار رہتے، قیام کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے. بہت سارے مسلمان ہیں جو رات جاگتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، ایک لمحہ بھی نہیں سوتے. اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے بجائے وہ مزید گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاتے ہیں. یا تو ان کی راتیں گزرتی ہیں بازاروں میں، یا غیبتوں میں، یا مجلسوں میں، یا جھوٹ کے کاموں میں، یا ٹی وی کے سامنے، یا برے مناظر میں. یعنی بہت سارے ایسے گناہ کے کام ہیں جہاں پر ان کی راتیں گزرتی ہیں، جبکہ یہ انتہائی قیمتی اوقات ہیں جس کو غنیمت جاننا چاہیے، اور ان اوقات کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یہ بھی کرتے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے. کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں جہاں پر عورتیں اور بچے یا تو سوتے ہیں یا ٹی وی کے سامنے مشغول ہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام فرماتے کہ اپنے گھر والوں کو آپ بیدار کرتے، نیند سے اٹھاتے، جگاتے، تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں اور اجر و ثواب کو حاصل کریں. اس آخری عشرے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتکاف کیا کرتے تھے. جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کو ہجرت کر گئے، تب سے آپ نے کسی سال اعتکاف کو نہیں چھوڑا، بلکہ جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا. اور یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے. صحابہ کرام بھی اعتکاف کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی ہیں. تو لہذا اعتکاف کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے انسان، لوگوں سے دور ہو جاتا ہے، دنیا کے مشاغل سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے، اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، کسی مسجد میں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، اجر و ثواب کو حاصل کرنے کے لیے، لیلۃ القدر کو پانے کے لیے وہ اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے. تو لہذا جس کے پاس سہولت ہو، جو اعتکاف کر سکتے ہیں، اگر سارا عشرہ 10 دن اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھیں، ورنہ جتنے دن میسر ہوں، جتنی توفیق ہو اتنے دن اعتکاف کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی خوبی یا آخری عشرے کی سب سے بڑی فضیلت جس کی وجہ سے آخری عشرے کو ایک مقام حاصل ہے، وہ لیلۃ القدر کی وجہ سے ہے. اور لیلۃ القدر کی فضیلت ہم تمام کے تمام جانتے ہیں. سورہ قدر اس کے متعلق ایک مکمل سورہ قدر ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت کی طرح نہیں، بلکہ اس سے بھی افضل اور بہتر ہے. لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس رات میں اس کو ایک بڑی فضیلت حاصل ہے کہ قرآن مجید کو نازل کیا، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی سعادت کے لیے، ان کی فوز و فلاح کے لیے، ان کے کامیابی و کامرانی کے لیے نازل کی گئی. اور لیلۃ القدر یقیناً ایک شرف والی، ایک عزت والی رات ہے، قدر و منزلت والی رات ہے. یہ تقدیر اور فیصلوں کی رات ہے کہ اس رات اللہ کے حکم سے فیصلے کیے جاتے ہیں.
لیلۃ القدر کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ تنگی کی رات ہے، کہ فرشتوں کا نزول اس کثرت سے اس رات میں ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، تو لہذا یہ عظیم رات ہے۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، کیونکہ ہم قطر میں رہتے ہیں، اگر یہاں کے امیر صاحب کہیں کوئی ایک مہینہ متعین کر دیں کہ اس مہینے کی ایک رات ہے جس رات میں مثلا کارنش پر نکلوں گا، اور اس رات مجھے جو شخص بھی مل جائے، اگر کسی کو گھر نہ ہو تو اس کو عالی شان گھر دیا جائے گا، کسی کے پاس وظیفہ اور نوکری نہیں ہے تو اس کو بہترین نوکری دی جائے گی، کوئی اگر قرض میں ڈوبا ہوا ہے تو اس کے سارے قرضوں کو معاف کر دیا جائے گا، اور بہت زیادہ میری جانب سے اس پر انعام و اکرام ہوگا۔ تو لوگوں کا کیا عالم ہوگا کہ اگر وہ ایک مہینہ نہیں 15 دن ہی متعین کر دیتا ہے کہ 15 دن میں سے کوئی ایک رات میں نکلوں گا، اور جس کو بھی میں پالوں اس رات اس کے سارے حاجتوں کو میں پورا کرنے کی کوشش کروں گا، تو لوگوں کا کیا عالم ہوگا کہ کوئی رات یا اس کا ایک لمحہ بھی وہ ضائع اور فوت کرنے نہیں دیں گے۔ تو جب دنیا کا ایک امیر یا وزیر یا کوئی غنی مالدار شخص کسی چیز کا وعدہ کرے اور لوگ اس کے لیے اتنا بے چین ہو، اتنی محنت کریں، اتنی کوشش کریں، ساری جد و جہد ہو، تو رب العالمین کی جانب سے جب وعدہ ہے کہ جو لیلۃ القدر کو ایمان و احتساب کی نیت سے قیام کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آخری عشرے کی کافی فضیلتیں ہیں، یا اس آخری عشرے کو غنیمت جانیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگلا رمضان کس کو نصیب ہو یا نہ ہو، تو لہذا ان اوقات کو غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر کو پانے اور اس کا ایمان و احتساب کے ساتھ قیام کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان ذمہ داران فنار اور مسئولین و منتظمین و مدرسین اور ساروں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ معزز حاضرین، ہمارے پاس صرف اور صرف 15 منٹ ہے اور پروگرام کافی سارے موجود ہیں، میں انشاءاللہ اس کو مختصر کرنے جا رہا ہوں۔ میں عزیز محترم برادر محترم عبدالصمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ رزلٹ پیش کریں طلباء کا، جو طلباء نے کورس میں شرکت کی تھی، ہم نے ان کا امتحان بھی لیا تھا، تو رزلٹ بھی سنائیں گے، اور ساتھ میں جن طلباء نے کامیابی حاصل کی ہے، جو سب سے پہلے آئے ہیں، ان کو انعامات سے بھی نوازا جائے گا، اور میں سمجھتا ہوں 2-3 منٹ میں پروگرام ختم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تقریباً 16 روزہ کورس تھا، جس میں 2 موضوع تھے، 2 سبجیکٹ تھے، ایک سیرہ، ایک فقہ السیرہ۔ ان دونوں کا ایک ساتھ امتحان ہوا، ایک میں 60 نمبر تھے، ایک میں 40 تھے۔ تو جن طلباء نے شرکت کی اور ان کے نتائج یہ ہیں: عبدالباقی محمد ولی جو ممتاز ہیں اور سب سے پہلے درجے میں آپ نمبرات حاصل کیے ہیں، عبدالباقی محمد ولی۔ تالی نہیں بجائے گی، تالی یہاں بجائی نہیں جائے گی، یہاں کا کوئی یہ نہیں ہے۔ آپ عبدالباقی نے 97 نمبرات حاصل کیے 100 میں۔ اس کے بعد میں بالترتیب جنہوں نے نمبرات حاصل کیے، میں بالترتیب میں نام پکاروں گا۔ اس کے بعد عبدالرحمن عبدالملک، حسن صفدر نور اللہ، میر ناصر علی، محمد گلستان۔ وقت بہت کم ہے، نام جیسے سنے جلدی سے یہاں پہ تشریف لائیں۔ لیکن اس لیے کہ یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور نعمت ہی باقی رہ جائے، یہ ضروری ہے کہ اس کو دینے والے کے قانون کے مطابق ہم تربیت کر کے ان کو اسلامی تربیت دے دیں۔ بہت ضروری چیز ہے اولاد کے لیے، پیرنٹس کے لیے
اور اسلامی معاشرے کے لیے، سب کے لیے. اس لیے اسلام نے بہت توجہ دیا اس طرف. فیملی بننے سے پہلے اسلام نے کچھ اس بارے میں ارشادات دیے ہیں، کیسے ماں کو اختیار کرنا ہے، کیسے باپ کو اختیار کرنا ہے، کیسے آدمی کو اپنے بیٹی یا بہن سے شادی کرانا ہے، اور کیسے لڑکی کو چننا ہے اپنے بیٹے یا بھائی کے لیے. پھر اس کے بعد جب فیملی بن جائے گی تو بچہ ابھی تک پیدا نہیں ہوا ہے، معاشرت یا ہم بستری کے لیے بھی اسلامی طریقہ. اس کے بعد معزز اور محترم بھائی اور بہنوں، پیدا ہونے کے بعد بھی اذان اور اقامت، اور اس کے بعد 7 سال عمر جب ہوتا ہے تو اس میں بھی نماز کا حکم. پھر 10 سال کی عمر میں پھر ذرا تھوڑا تربیت کے لیے مارنا بھی نماز کی وجہ سے، اور بستر میں دونوں کو جدا کرنا. ایسے احکامات ہیں میرے معزز اور محترم بھائیوں. اگر اس کو ہم مد نظر رکھ کر اس کے تدبیر کی کوشش ہو جائے ہم، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسی چیزیں ہیں جس کے مثبت اثر پڑے گا ہمارے بچوں کی تربیت پہ. ایسے بچوں کو ہم پالیں گے اور تربیت دیں گے تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ قیامت کے دن، جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمائے، یہ بچے وہ بچے ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالی کے اس حدیث کے مطابق سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، ایک ہی سایہ ہے اس دن اللہ تبارک و تعالی کا، اس سایہ میں اللہ تبارک و تعالی جگہ دیں گے ان لوگوں کو، ایسے بچوں کو، کیونکہ اس میں ایک وشاب نشأ فی طاعت اللہ، اللہ تبارک و تعالی کی عبادت و طاعت میں جو بچے بڑے ہو گئے ہوں اور اسلامی تربیت کی روشنی میں، تو ایک گروپ اور ایک گروہ وہ لوگ ہیں. بہرحال میرے معزز اور محترم بھائی اور بہنوں، آپ لوگوں نے اپنے اس اسلامی مسئولیت کو درک کر کے اپنے بچوں کو کچھ دنوں کے لیے یہاں ارسال فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید اور یہ دعا ہے کہ اس کو آپ کے حسنات میں شمار کر کے آپ لوگوں کو اللہ بہت زیادہ اجر دے، اور بچوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دے. نیند کو چھوڑ کر آئے تھے، شوق سے اور محبت سے اس پروگرام کو اٹینڈ کیا ان لوگوں نے، اور یہ امید اور دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہے کہ آئندہ میں بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کا توفیق اور ہمیں آپ لوگوں کو خدمت کرنے کا توفیق. فما ذلك علیہ بعزیز، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیر. اور میں ماشاءاللہ ضرور کہوں گا، کیونکہ شیخ نے پہلی مرتبہ اسٹیج سے اردو زبان سے آپ نے تقریر کی ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا بولتے ہیں، اگر اسی طرح بولتے رہیں گے تو انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. آخر میں معذرت کے ساتھ کافی تکلیف دی ہم نے شیخ ڈاکٹر عبدالقیوم صاحب کو. میں درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خطبہ صدارت سے یا کلمات صدارت سے ہمیں نوازیں. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، علماء کرام اور دیگر معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ محفل جو بابرکت محفل ہے، جس کو آپ نے دیکھا اور جس میں کی ہوئی پیش کی گئی تقریریں آپ نے سنی، یہ اس پروگرام کا آخری حفل یا آخری مجلس تھی جو گزشتہ 2 ہفتے سے چلی، اور جس میں ہمارے نونہالوں کو تعلیم اور تربیت دی گئی. بچوں کی تعلیم و تربیت اور خصوصاً سیرت کے تعلق سے ان کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا، ان کی بصیرت کو بڑھانا، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داریوں میں سے ایک بڑی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. ہر بچہ دین فطرت پر پیدا کیا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان گھرانے میں ہو چاہے غیر مسلم گھرانے میں ہو.
اپنے ماں کے پیٹ سے وہ کچھ سیکھ کے نہیں آتا ہے، نہ اسلام، نہ یہودیت، نہ نصرانیت، فطرت پر رہتا ہے، اس کی فطرت کو بگاڑتے ہیں اس کے والدین۔ فَأَبْوَاهُ يُهَوِّدَانِهُ، اس کے والدین ہیں اس کو، اگر دونوں یہودی ہیں تو مل کر یہودی اس کو بنا دیتے، اگر نصرانی ہیں تو دونوں اس کو نصرانی بنا دیتے، اگر مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے۔ اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر مسلمان ہیں دونوں اور انہوں نے اپنا رول ادا کیا تو مسلمان بھی بنا دیں گے۔ حقیقت میں وہ مسلمان ہے لیکن فطرت کا اسلام ہے، جو ابھی شعور آتے آتے دوسرے اس کے اوپر غلاف چڑھ جاتا ہے، وہ فطرت دب جاتی ہے۔ اگر اس فطرت کے مناسب اس کو سازگار ماحول نہیں ملے گا تو فطرت دب جاتی۔ وہی اس کی طرف اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ نصرانیت غالب آ جاتی ہے، یہودیت غالب آ جاتی ہے اس فطرت پہ، اور وہ بھی نصرانیت جو کہ محرف ہو چکی ہے، مسخ ہو چکی ہے۔ ورنہ نصرانیت، یہودیت اگر اپنی حقیقی روپ میں ہوتی تو وہ بھی وہی تھی اپنے دور میں، جو کہ حضرت موسیٰ کا دین اگر حقیقی ہے تو اس دین میں اور اسلام میں کوئی فرق نہیں۔ اسلام سارے انبیاء کا دین اسلام تھا، ہر ایک نے ایک دوسرے کی تکمیل کی، یہاں تک کہ یہ کمال کو پہنچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ فطرت جو ہے اس کو بگاڑا جاتا ہے گھر کے ماحول سے۔ اس لیے والدین، مسلمان والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس فطرت کی حفاظت کریں، اس فطرت کو، جس فطرت میں بچہ پیدا کیا گیا ہے اس کے سازگار ماحول اس کو دیں۔ اگر یہی والدین اپنی اولاد کے سامنے 5 وقتہ نماز کی پابندی کر کے ان کو دکھائیں گے تو بچہ خود بخود نمازی ہو جائے گا۔ اگر یہ والدین اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کریں گے تو قرآن سے اس کو شغف ہوگا۔ اگر یہی بچے اپنے گھر میں گانے اور افلام اور فلمیں اور دوسری بے حیائی کی چیزیں دیکھیں گے، سنیں گے روز بروز، تو ان کی وہ فطرت دبتی چلی جائے گی، اس پر غلاف چڑھتا چلا جائے گا، اور گھر کے ماحول سے وہ متاثر ہو کر کے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اگر والدین بیڑی سگریٹ نشہ کرتے ہوں گے تو بچے بھی اس کو دیکھتے دیکھتے اس سے عادی اور مانوس ہو جائیں گے، الا من رحم ربی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے والدین کے اوپر اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے تعلق سے، انہیں اسلام کا نمائندہ بنانے کے تعلق سے۔ حقیقت میں مسلمان تو پیدا ہو گئے لیکن مسلمان کا نمائندہ باقی رہیں، اس میں والدین کا بڑا رول ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے ان کو اسلام کا نمائندہ بنانے میں۔ اس وقت دنیا اپنے آئیڈیل کی تلاش میں ہے اور ہر قوم اپنے نونہالوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے آئیڈیل پیش کرتی ہے۔ وہ آئیڈیل کیسا بھی ہے ان کی نظر میں بہت ہی بلند و بالا نظر آتا ہے، اور اسی کو جو ہے اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کی نگاہوں میں لایا جاتا ہے تاکہ بچہ اسی کی طرح سے ہو۔ مسلمان بچہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ وہ جانتے نہیں کہ اس کا آئیڈیل کیا ہے، وہ جانتے نہیں ہے الا ماشاء اللہ، ورنہ عموماً بچے جو ہے یہ نہیں جانتے کہ ہمارا بھی کوئی آئیڈیل ہے۔ اس لیے ہمارے نونہال بچے، ہمارے گھروں میں ہر آدمی محسوس کرتا ہوگا کہ اس کو کسی کھلاڑی سے اس کا دل وابستہ ہے، اس کی یعنی ادا کو، اس کی حرکتوں کو، اس کی وضع قطع کو اپنانا چاہتا ہے، اس کی چال ڈھال کو اپنانا چاہتا ہے۔ یہی بچہ ہمارا کسی کھلاڑی کو، کسی فلم میں کام کرنے والے، کسی ناچنے والے، کسی گانے، اس سے قطع نظر کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، اس سے کچھ نہیں، بس وہ سمجھتا ہے کہ مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے۔ یہ دنیا کا عظیم انسان ہے، یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کا عظیم انسان ہے، اس لیے اس کی عظمت کا راز ہے اس کے وضع قطع میں، اس کی شکل صورت وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے یہ بچے ہمارے ویسے ہی کپڑا ڈھونڈ کے لائیں گے، ویسے ہی سر کے بال سیٹ کرائیں گے، ویسے ہی اپنے گھروں میں فوٹو اپنی دیواروں پر، گھروں کے اپنے روم میں لٹکائیں گے، کیونکہ اس کی نظر میں وہ آئیڈیل ہے۔
یہ افسوس کی بات ہے. ہم اپنے بچوں کو بتائیں، ہمیں بتانا چاہیے کہ ہمارا آئیڈیل یہ لوگ نہیں ہیں، یہ تو اسلام کے دشمن ہیں، یا اسلام سے باغی ہیں، یا اسلام کے منہج اور اس کے طریقے اور اس کے شاہراہ سے ہٹے ہوئے بھٹکے ہوئے انسان ہیں. ہمارا آئیڈیل ہمارا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں قرآن میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ایسی صفات دنیا کی کسی شخصیت کے اندر نہیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آیا، تمہاری جانوں میں سے آیا، تمہیں جیسا انسان ہے، انسانوں کا آئیڈیل انسان ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تم کو جو چیزیں تکلیف دینے والی ہیں وہ اس کے لیے گراں گزرتی ہیں، اس لیے تمہیں نہیں چاہتا کسی مشکل میں ڈالے. حریص علیکم، تمہاری مصلحتوں کا حریص ہے، تمہاری مصلحت دنیا اور آخرت دونوں کی مصلحت ہمیشہ اس کے پیش نظر رہتی ہے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بے حد مہربان، بے انتہا رحم دل ہے. یہ آئیڈیل ہے ہمارا. ہم اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی وضاقتہ، آپ کی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے سارے واقعات ان کی نگاہوں میں رہنا چاہیے، انہیں اس سے واقف کرانا چاہیے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کننا نعلم اولادنا صبیاننا السیر والمغازی کما نعلم السور من القرآن. ہم اپنے بچوں کو سیرت، تاریخ، غزوات، اس کے واقعات اور اس کی کڑیاں اور اس کی تفاصیل ایسے اپنے بچوں کو سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورتیں سکھاتے ہیں، ایسے سکھاتے ہیں. قرآن کی طرح سے سیرت کا بھی مقام ہے. قرآن آپ پڑھیں گے، یقیناً قرآن سیکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری اور فرض ہے، لیکن مسلمان بننے کے لیے اسلامی شخصیت، اسلامی سیرت کو عام لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا. اسی سیرت کے آئینے میں اپنی سیرت بنانی پڑے گی، اسی وضاقتہ کی آئینے میں ہمیں اپنی وضاقتہ بنانی پڑے گی، تب جا کر کے ہم نمائندہ ہوں گے اس دین کے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی شخصیت کی عبقریت، آپ کی کاملیت، آپ کی جامعیت، یہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے. ہمارے اولاد، ہماری نسلیں اس سے ناواقف ہیں. اگر واقف ہو جائیں کہ اتنی عظیم شخصیت کہ جس کو جس ناحیے سے بھی دیکھا جائے، جس ناحیے سے بھی دیکھا جائے، اخلاق کے ناحیے سے، عبادت کے ناحیے سے، معاملات کے ناحیے سے، گھر میں بحیثیت گھر کا ایک فرد ہونے کے ناحیے سے، شوہر ہونے کے ناحیے سے، باپ ہونے کے ناحیے سے، مجاہد ہونے کے ناحیے سے، ایک تاجر ہونے کے ناحیے سے، جس ناحیے سے آپ کی شخصیت پہ نگاہ ڈالیں وہاں پر کمال ہی کمال نظر آتا ہے. یہ کیسے معلوم ہوگا؟ جب ہم سیرت کو پڑھیں گے، صحیح سیرت کو جب پڑھیں گے تب معلوم ہوگا. آج مسلمانوں کا ایک طبقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو ہے وہ معمہ بنا کے پیش کرتا ہے. وہ اسی میں پوری قوم کو الجھا کے رکھتا ہے کہ وہ نور سے پیدا ہوئے، کہ نور سے پیدا ہوئے کہ نہیں پیدا ہوئے، عام انسانوں کی طرح سے وہ انسان تھے یا کوئی ما فوق الفطرت ہستی تھے. اسی میں چمتکار دکھانا چاہتے ہیں، لیکن اس سے آئیڈیل نہیں بنتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں عام انسانوں کو کہا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہاری ہی درمیان سے آیا. دوسری جگہ فرمایا کہ وہ بشر ہے، تمہیں میں سے ایک بشر ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد. میں تمہیں جیسا ایک انسان ہوں، بشر ہوں. بشریت کا جو تقاضے ہیں میرے ساتھ بھی وابستہ ہیں. میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، بھوکا ہوتا ہوں، پیاسا ہوتا ہوں، میرے پاس بیوی ہے، بچے ہیں، میں بھی بیمار ہوتا ہوں، تندرست رہتا ہوں. یہ ساری
سارے عوارض میرے پاس بھی ہیں، اس کے باوجود بھی میں اپنے رب کا حق ادا کرتا ہوں، انسانوں کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ اس لیے جو ہے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو سیرت پڑھائیں۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے بچوں کی چھٹیوں میں جبکہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، عموماً اس وقت کو غنیمت سمجھ کر کے انہیں سیرت کے تعلق سے چھوٹا سا کورس دیا، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ میں گزارش کروں گا اولیاء امور سے، یعنی سرپرستوں سے بچوں کے، کہ اپنے بچوں کو مسلسل ہمیشہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ دو چیزوں سے جوڑ کے رکھیں، ایک تو قرآن کے ساتھ اور دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، تاکہ وہ کچھ بھی بن جائیں۔ جیسے کہ ہمارے شیخ نے کہا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، ضرورت ہے قوم کو ایسے لوگوں کی، لیکن سب کچھ بن کے مسلمان بھی بنے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق دے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، آپ کی سیرت کو اپنانے کی، چھوٹوں کو، بڑوں کو، اور تمام مرد کو، عورت کو، سب کو۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری غلطیوں کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر۔ معزز حاضرین، ٹائم بالکل قریب ہے افطار کا، بلکہ 2-3 منٹ بچے ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کی توفیق دی، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان چھوٹی موٹی خدمات کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے زیادہ آخرت بنا دے۔ اور پھر اس کے بعد مرکز الفنار کے تمام ہی ذمہ داروں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس کام کا موقع دیا، اور پھر تمام اولیاء امور کا شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے بچوں کو استفادے کے لیے ہمارے پاس بھیجا۔ جو بھی ہم نے دیا یقیناً جیسا کہ شیخ نے کہا کافی نہیں ہے، بہت کچھ اس میں سیکھنا ہے۔ مسلمان بننے کے لیے بہت کچھ ہمیں سیکھنا پڑتا ہے، سکھانا پڑتا ہے۔ تو اس سلسلے کو یہیں پر نہ روکیں، بلکہ اس کو باقی رکھیں اور جاری رکھیں۔ پھر اس کے بعد میں ہمارے برادر محترم عبدالصمد صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے کافی آرام کے وقت کو انہوں نے قربان کیا، اور وہ برابر آتے رہے ہمارے طلباء کو پڑھانے کے لیے۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے اور ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ تو معزز حاضرین، تمام کے شکریہ کے بعد اس محفل کے برخاست کا اعلان کرتا ہوں، اور اس بات کا اعلان بھی کر رہا ہوں کہ آپ تمام حضرات ہمارے ساتھ 4تھے فلور پر الطابق الرابع پر چلیں، وہاں آپ کے لیے افطار کا انتظام کیا گیا ہے، اور خواتین کے لیے 3رے فلور پر افطار کا انتظام کیا گیا ہے۔ افطار سے فارغ ہو جائیں اور دعا کریں، شاید یہ قبولیت کا وقت ہے، اللہ تعالی ہمارے ان قدمات کو قبول فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ۔